إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے ساتھ ان کی جانوں سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کے بعد محترم سامعین، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں سے کچھ افراد کا تذکرہ کیا، یعنی سیدنا علی مرتضیٰ، سیدہ فاطمۃ الزہرا، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم۔ اور میں نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت صرف یہ 4 افراد ہی نہیں، بلکہ ان کی ایک لمبی لسٹ ہے۔ ان میں سے یہ ہیں، اور اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے، عیاں ہے کہ اہل بیت سب سے پہلے بیوی کو کہا جاتا ہے۔ یہ عربی کا لفظ اہل بیت، جس کے معنی ہیں گھر والے، بیت کے معنی ہیں گھر، اور اہل بیت کے معنی گھر والے۔ آپ حضرات اہل علم ہیں، اہل عقل ہیں، اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ کا مالک بنایا ہے، عقل اور شعور عطا فرمایا ہے۔ تو تھوڑا سا آپ خود بھی سوچیں، اس بات پہ غور کریں کہ انسان کی اولاد، بیٹے بیٹیاں، بہو داماد، اگر نہ بھی ہوں، صرف اکیلی بیوی ہی ہو تو اس کے لیے یہ جملہ استعمال عام کیا جاتا ہے۔ آپ کو جب آپ کا کوئی دوست، جاننے والا، ملنے والا ملاقات کرے، آپ سے سلام کہے، آپ اس کے سلام کا جواب دیں، اور پھر وہ آپ سے پوچھے کہ گھر والوں کا کیا حال ہے، تو پوچھنے والے کی مراد کیا ہوگی؟
کہ یہ بیٹی داماد یا نواسوں کے بارے میں پوچھ رہا ہے، فوراً ذہن میں یہ تصور آئے گا کہ پوچھنے والے کی مراد اہل و عیال ہیں، بیوی اور بچوں کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے۔ اگر بچے نہ بھی ہوں تو بیوی کے بارے میں بھی یہی جملہ استعمال ہوتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں خود اللہ رب العالمین جو ہم سب کے خالق و مالک ہیں، اللہ احکم الحاکمین نے انسان کی اکیلی بیوی کو اہل بیت کہا ہے۔ آئیے قرآن کے الفاظ میں سنیے اور پھر بات کو آگے چلائیں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عمر ان کی 90 سال کے قریب ہے، بلکہ 90 سال سے بھی اوپر چلے گئے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیٹا اسماعیل عطا فرمایا تھا، اللہ کے حکم سے ان کی قربانی پیش کرنے کے لیے قربان گاہ میں پہنچے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں زندہ سلامت رکھا اور اللہ کے حکم سے ان کی گردن پہ چھری نہیں چلی، اللہ نے بچا لیا اور فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، تو نے یہ اکلوتا بیٹا ہمارے لیے پیش کر دیا، ہم نے اسے بھی بچا لیا اور ہم تجھے بطور انعام ایک اور بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں۔ اس بیٹے کی بشارت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا۔ سورہ ہود پارہ نمبر 12 فرمایا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ فرمایا، یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے خوشخبری لے کر، اور آتے ہی فرشتوں نے سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کے سلام کا جواب دیا، اور وہ سمجھے یہ انسان ہیں، مسافر ہیں، میرے پاس آئے ہیں ملاقات کے لیے، میں ان کی میزبانی کروں۔ انہوں نے مہمانوں کو بٹھایا اور فرمایا، ذرا رکو، خود الگ گئے، ایک بچڑا ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، اس کو پکایا اور پکانے کے بعد لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہ ایسا کیوں کیا؟ وہ یہی سمجھے کہ یہ انسان ہیں، مسافر ہیں۔ اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی بلکہ جد انبیاء
اللہ کے لاڈلے اور پیارے خلیل، بڑے عظیم مرتبہ کے پیغمبر، اگر وہ عالم الغیب ہوتے، اگر جانتے ہوتے کہ یہ آنے والے فرشتے ہیں، یہ تو کھاتے ہی نہیں کچھ، تو بچڑا ذبح کرنے کی، گوشت بنانے کی، پکانے کی، لا کر سامنے رکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ لیکن عالم الغیب کون؟ اکیلا اللہ ہی۔ رکھ دیا ان کے سامنے کھانا۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ جب ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ یہ تو کھانا کھا ہی نہیں رہے، کھانے کی طرف ان کے ہاتھ بھی نہیں بڑھ رہے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، نہ جانے یہ میرا کھانا کیوں نہیں کھا رہے۔ جب دیکھا نا فرشتوں نے، ان کی گھبراہٹ کو محسوس کیا، تو انہوں نے کہا لا تخف، آپ ڈریں نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم انسان نہیں بلکہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اور ہم نے ابھی یہاں سے قوم لوط کی طرف جانا ہے، انہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو قریب ہی کھڑی تھیں، یہ خبر سن کر کہ اس عیاش، بدمعاش، فاحش، بے حیا قوم کو ہلاک کر دیا جائے گا اور ان سے معاشرے کو پاک صاف کر دیا جائے گا، وہ خوش ہوئیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ۔ فرشتوں نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ہمیں پہلے آپ کی طرف بھیجا ہے تاکہ ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت سنا دیں۔ وہ بیٹا صرف آپ کا بیٹا ہی نہیں ہوگا، بیٹا آپ کا ہوگا، نبی اللہ کا۔ اللہ نے اس کا نام بھی اسحاق رکھا ہے، یہیں پہ بس نہیں، اس کے بعد بھی آگے پھر بشارت، پھر اسحاق کو بھی اللہ بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام یعقوب ہوگا۔ اسحاق بھی اللہ کا نبی ہوگا، یعقوب بھی نبی ہوگا۔ بشارت تو مل گئی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، نام کیا ہے؟ سیدہ سارہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، سلام اللہ علیہا۔ یہ بشارت سن تو لی، لیکن کیا کہنے لگیں؟ قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا ان ھذا لشیء عجیب۔ بڑی عجیب بات، میں بالکل بوڑھی بانجھ، اور میرا یہ شوہر، میرا خامد ابراہیم، یہ بھی بوڑھا، یہ بھی بوڑھا، میں بھی بوڑھی، اس بڑھاپے کے وقت ہمارے گھر میں اولاد پیدا ہوگی، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ قالوا
تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ جب انہوں نے تعجب کیا، فرشتے پھر بولے اور کہنے لگے، کیا تم اللہ کی قدرتوں پہ تعجب کر رہے ہو؟ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والو، یہ تو تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہے، اور وہ اللہ بے نیاز ہے، حمد و تعریف کا مالک ہے۔ وہ کسی موسم کا، کسی وقت کا پابند نہیں، وہ دینا چاہے جوانی میں دے دے، دینا چاہے بڑھاپے میں عطا فرما دے، نہ دینا چاہے جوانی بھی گزر جائے بڑھاپا بھی گزر جائے۔ جس کو وہ نہ دینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے اہل بیت، یہ تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکت ہے۔ یہ جملہ فرشتے کسے کہہ رہے ہیں؟ کسے مخاطب کیا تھا؟ پیغمبر کی بیوی سیدہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، حالانکہ ان کے پاس کوئی بیٹا موجود نہیں، کوئی بیٹی موجود نہیں، داماد ہونا تو بڑے دور کی بات ہے، تو فرشتوں نے اکیلی نبی کی بیوی کو اہل بیت کہا، تو معلوم ہوا اولاد ہو یا نہ ہو، صرف بیوی ہی ہو تو وہ انسان کی اہل بیت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین وہ کیا ہیں؟ اہل بیت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کی اور تمام عالم اسلام کی، تمام مسلمانوں کی، پوری امت کی مائیں قرار دیا ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ آئیے ہم اپنی ماؤں کا تعارف کریں، پہچان کریں۔ بد نصیبی کی بات، ہمارے نوجوانوں کو گلوکاروں کے نام اور اس قسم کے لوگوں کے نام بڑے یاد ہوتے ہیں، لیکن جن کے ساتھ ہمارا خاص روحانی تعلق ہے، جو ہماری مائیں ہیں، ان کا پتہ ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ہر ایک کا نام سن کر کہنا ہوگا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ سودا بنت زمعہ، سیدہ عائشہ بنت ابی بکر، سیدہ حفصہ بنت عمر فاروق، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ زینب بنت جہش، سیدہ ام سلمہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ جویریہ بنت حارث، سیدہ میمونہ بنت حارث، اور سیدہ صفیہ بنت ہوئی ابن اخطب، اور سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین۔ یہ آپ کی ازواج مطہرات ہیں اور امہات المؤمنین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کا ادب احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام مسلمانوں کے لیے اللہ کا یہ قانون ہے اور اللہ کی طرف سے پابندی ہے کہ کوئی بھی مسلمان ایک وقت میں اپنے زوجیت میں 4 سے زیادہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی طرف سے رخصت ہے
یہ پابندی نہیں، اور اس کے کچھ اغراض اور مقاصد ہیں۔ ایک ان کے ذریعے امت کی خواتین کی تربیت کرنا، انہیں تعلیم دینا، اور مختلف قبائل کے ساتھ رشتہ مساہرت قائم کر کے ان کے ساتھ جو اختلافات ہیں اور ان کی طرف سے جو شدت ہے اس کو ختم کرنا، اور ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق قائم کرنا۔ تو یہ وہ ازواج مطہرات ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بسر کی، خوشی میں بھی اور غمی میں بھی، ہر حال میں آپ کی وفاداری کی اور آپ کا ساتھ دیا۔ اور پھر ان کے بعض مواقع پر امتحانات بھی ہوئے، آزمائشیں بھی ہوئیں، اور یہ ثابت قدم رہیں، کامیاب ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بڑے انعامات سے نوازا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بھی عورت کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح نہیں کیا، جس کے ساتھ بھی کیا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب، اس کا ایک رکوع آپ ترجمے کے ساتھ سماعت فرمائیں اور احادیث کی روشنی میں اس کی تفسیر سنیں تو بہت سی باتیں سامنے آئیں گی جو ہمارے لیے اور ہمارے اہل و عیال کے لیے بڑی سبق آموز باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جب مسلمانوں کے لیے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال کی فراوانی کی، تو آپ کی ازواج مطہرات نے بھی آپ سے یہ مطالبہ کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ آپ ہمیں اچھے خوبصورت لباس لے کر دیں، زیورات، دنیا کی یہ جو چیزیں انصار کی عورتوں کے پاس ہیں، دیگر لوگوں کے پاس ہیں، ہمارے پاس بھی ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو کہ بڑی عاجزی اور سادگی والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے یہ مطالبہ سن کر ناراض ہو گئے اور فرمایا کہ میں پورا 1 مہینہ تمہارے ساتھ کلام نہیں کروں گا۔ امتحان تھا ان کے لیے اللہ کی طرف سے۔ مہینہ تقریباً گزر گیا۔ مہینہ گزر جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب کی یہ آیات نازل فرمائیں۔ فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اللہ کریم نے فرمایا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ اپنی بیویوں کو بلا کر کہہ دیں، ان سے فرما دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور دنیا کا ساز و سامان
دنیا کی زیب و زینت کو چاہتی ہو، اس کو پسند کرتی ہو، تو آؤ اس میں سے میں کچھ تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد پھر تم میرے ساتھ رہ نہیں سکو گی۔ یہ تمہیں دے کر پھر میں تمہیں اپنے سے الگ کر دوں گا۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ اور ایسے موقع پہ دین اسلام کی جو تعلیم ہے وہ کتنی پاکیزہ اور خوبصورت کہ انسان اپنے گھر میں جب تک اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہے تو بڑے اچھے طریقہ سے عمدہ اور احسن اخلاق کے ساتھ، لیکن اگر جب معاملات بگڑ جائیں، مسائل خراب ہو جائیں اور انسان دیکھے کہ نبھا ہونا اب مشکل ہو رہا ہے، تو اگر جدائی اختیار کرنی ہے، علیحدگی اختیار کرنی ہے، تو وہ بھی اچھے طریقے سے، نہ کہ ایک دوسرے کو ذلیل و خوار کر کے مار پٹائی کرتے ہوئے، نہیں۔ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا۔ پھر فرمایا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم چاہتی ہو اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا رسول راضی ہو جائے، اللہ کے رسول کے ساتھ رہنا چاہتی ہو، تو پھر تمہیں صبر کرنا ہوگا اور اس قسم کا مطالبہ نہیں کرنا ہوگا۔ اگر تم صبر و تحمل سے کام لوگے، عاجزی اور سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرو گی، نیک اعمال کرو گی، تو اللہ احکم الحاکمین جنت کے اندر تمہیں اس سے کہیں زیادہ عمدہ اور بہترین نعمتیں عطا فرما دے گا۔ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالی تمہیں جنت میں یہ سب کچھ عطا فرما دے گا اور اس کے ساتھ اجر عظیم بھی دے دے گا، لیکن اس کے لیے صبر و تحمل سے کام لینا ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے نزول کے بعد آتے ہیں اپنی ازواج کے پاس، انہیں اللہ کا یہ پیغام سنانے کے لیے، یہ سوال تھا ان کے لیے اللہ کی طرف سے، ان سے پوچھیں کیا چاہتی ہو، دنیا چاہتی ہو یا آخرت؟ آپ سب سے پہلے کس کے پاس آئے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے پاس آئے اور پوچھا، فرمایا عائشہ میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا جواب فوراً نہیں دینا، توجہ اس طرف کریں، جواب فوراً نہیں دینا، اچھی طرح سوچ کر، بلکہ اپنے ماں باپ کے ساتھ مشورہ کر کے پھر جواب دینا۔ پوچھا آقا فرمائیے کیا سوال ہے، کیا بات ہے، کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات تلاوت کی جو ابھی آپ نے سنی کہ اگر دنیا کی زندگی، دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہو، آؤ یہ تمہیں میں دے دیتا ہوں، لیکن پھر تمہیں میرے ساتھ نہیں رہنا ہوگا، الگ رہنا ہوگا، اور اگر تم ان چیزوں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو پھر تمہیں صبر کرنا ہوگا اور اگلے جہان میں تمہیں یہ سب کچھ مل جائے گا۔
سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اس بارے میں مجھے اپنے ماں باپ سے مشورہ لینے کی پوچھنے کی ضرورت ہی کیا؟ کیا ضرورت؟ میری طرف سے یہ جواب ہے، مجھے دنیا نہیں چاہیے، دنیا کا ساز و سامان نہیں چاہیے، میں اللہ کو پسند کرتی ہوں، اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہوں، اور آخرت کے گھر جنت کو پسند کرتی ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا جواب ہے، ظاہر ہے آپ دوسری ازواج کے پاس بھی جائیں گے، ان سے بھی پوچھیں گے، جب آپ ان سے سوال کریں گے نا تو واللہ یہ نہ بتانا کہ عائشہ نے مجھے یہ جواب دیا تھا، اب تمہاری طرف سے کیا جواب ہے، بلکہ یہ بات میرے اور اپنے درمیان راز میں رکھنا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں؟ میں تو سب کو بتاؤں گا کہ عائشہ نے یہ جواب دیا تھا، اب تمہارا کیا خیال ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بعد باقی ازواج کے پاس بھی گئے، ان کے سامنے بھی قرآن مجید کی ان آیات کو تلاوت فرمایا اور فرمایا بتاؤ اس سوال کا جواب کیا دو گی؟ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ سن لو، میں نے یہ سوال تم سے پہلے عائشہ سے کیا تھا، عائشہ نے یہ جواب دیا ہے، اب تمہاری طرف سے کیا جواب ہے؟ تو تمام ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین فرمانے لگیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو جواب عائشہ نے دیا تھا ہمارا بھی وہی جواب ہے۔ ہم دنیا کی زندگی پسند نہیں کرتے، دنیا کی زیب و زینت کو پسند نہیں کرتی، بلکہ ہم سب اللہ کو پسند کرتی ہیں، اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہیں، اور آخرت کے گھر جنت کو پسند کرتی ہیں۔ زمین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، آسمان سے اللہ احکم الحاکمین راضی ہو گئے سب پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے براہ راست انہیں مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ اللہ نے ان کو تعلیم دی، ان کی تربیت کی، اور ان کی عظمت کو اللہ تعالیٰ نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا۔ فرمایا یا ایھا النبی یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا۔ اللہ نے فرمایا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم عام عورتیں نہیں، تم سب سے الگ ہو، اور امت کی تمام عورتوں کے لیے نمونہ ہو۔ یاد رکھو، اگر تم میں سے کوئی برائی، بے حیائی، بدکاری کا ارتکاب کرے گی تو ہم عام لوگوں کی بنسبت اسے دگنی سزا دیں گے، عام لوگوں کی بنسبت اسے گناہ کی دگنی سزا دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں بلکہ اس کے لیے آسان ہے۔ اللہ نے یہ ایک بات سمجھائی ہمیں کہ جب تم میں سے کوئی گناہ کا ارتکاب کرے گی، اللہ یہ نہیں دیکھیں گے، اس بات کا لحاظ نہیں کریں گے کہ یہ تو میرے نبی کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، چلو کوئی بات نہیں،
اللہ نے اپنا ایک قانون اور ایک ضابطہ بیان کیا اعلیٰ درجہ کے لوگوں کے لیے کہ یہ میرا قانون برابر ہے، کوئی ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، اعلیٰ قسم کے لوگوں کے بارے میں قانون بنا دیا جائے، سنا دیا جائے، تاکہ جو ادنا درجہ کے لوگ ہیں وہ محتاط ہو جائیں۔ اگلی آیت میں فرمایا، اور یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بات کی ہے، جیسا کہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کی طرف بھی وحی کر رہے ہیں اور آپ سے پہلے انبیاء کو بھی وحی کر کے بتایا تھا کہ اگر آپ نے میرے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا، اگر آپ نے شرک کا ارتکاب کیا تو ہم آپ کے تمام اعمال کو ضائع کر دیں گے اور آپ خسارہ پانے والے لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو جس طرح انبیاء کے بارے میں شرک کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح انبیاء کی بیویوں کے بارے میں بھی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس قسم کی برائی اور بے حیائی کا ارتکاب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ نے فرمایا ہے نا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے ہوتے ہیں اور ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں۔ پاک باز مرد پاک عورتوں کے لیے اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے۔ ان پاک باز لوگوں کے بارے میں یہ مشرک، منافق، کفار جو اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں، بہتان بازی کرتے ہیں، الزام تراشی کرتے ہیں، یہ پاک باز لوگ ان کی بہتان بازیوں سے اور ان کے اعتراضات سے بالکل مبرہ ہیں، بری ہیں، پاک ہیں، صاف ہیں۔ ان کا کردار بالکل صاف شفاف ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر فرمایا، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ اے میرے نبی کی بیویوں، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن کر رہے گی تو ہم عام لوگوں کے بنسبت ان کو اجر بھی دگنا عطا فرمائیں گے۔ اگر گناہ کی سزا دگنی ہے تو نیکی کا اجر بھی دگنا ہی ہوگا۔ نؤتیہا اجرہا مرتین، ہم اس کو دگنا ڈبل اجر عطا فرمائیں گے۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ عظمت ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارا مطالبہ تھا نا، ہمیں وافر مال ملے، رزق ملے، اچھے لباس ملیں، تو یہ بھی حل ہو گیا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے جنت کے اندر تمہارے لیے بڑا عزت کا رزق اور وافر مقدار میں تیار کر رکھا ہے، یہ سب کچھ وہاں مل جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ انتی زوجتی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا کے اندر ہی میری بیوی نہیں بلکہ جس طرح دنیا میں میری زوجیت میں ہے اسی طرح جنت کے اندر بھی تو میرے ساتھ ہوگی۔ یہ اکیلی عائشہ کی بات نہیں، آپ کی تمام ازواج مطہرات جنہوں نے دنیا کے اندر آپ کے ساتھ زندگی بسر کی، جنت کے اندر بھی وہ آپ کے ساتھ ہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ عام مسلمانوں کے بارے میں بھی قانون بنایا ہے نا، اور بتایا ہے۔ سورہ یاسین پڑھتے ہیں نا، ہم وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ۔ نیک لوگ، متقی پرہیزگار لوگ جنت کے اندر بڑی آرائش میں، بڑی نعمتوں میں رہ رہے ہوں گے۔ وہ ہم و ازواجہم، اور ان کی بیویاں اکٹھے ہی رہیں گے، اور وہاں انہیں سب کچھ وہ ملے گا جو یہ مانگیں گے، اور اللہ رحیم و کریم کی طرف سے ان پہ سلام ہوگا۔ یہ عام مسلمانوں کی بات ہے، اور انبیاء کا مقام تو اس سے بھی آگے ہے۔ پھر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ یا نساء النبی، اے میرے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء ان اتقیتن، اگر تم متقی پرہیزگار بن کر رہو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو دنیا جہان کی کوئی بھی عورت تمہاری عظمت کا مقابلہ کر سکتی ہی نہیں، تمہارے جیسی کوئی بھی عورت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تمام دنیا جہاں کی عورتوں سے بہترین اور بڑے اونچے مرتبہ والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو تعلیم دی، تربیت کی ان کی، کس طرح؟ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، جب تمہارے دروازہ پر کوئی اجنبی آدمی آئے، کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، جب تم ان سے بات کرو، کوئی مسئلہ بتاؤ، کسی سوال کا جواب دو، تو نرم لہجے سے نہیں، تمہاری گفتگو میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تمہاری گفتار میں قدر روکھا پن ہونا چاہیے۔ یہ اللہ نے عورتوں کو تعلیم دی ہے، غیر محرم لوگوں کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، میٹھے لہجے میں نہیں، ہنس ہنس کر نہیں، مسکرا مسکرا کر نہیں۔ لیکن یہاں کیا حال ہے، اللہ معاف کرے،
آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم دی کہ تمہارا لہجہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا سخت ہونا چاہیے، اور اتنا سخت بھی نہیں کہ بات کرو تو وہ اخلاق سے گری ہو، بلکہ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، بات بھی ہو تو اچھی معروف بات ہو، اس میں بد اخلاقی بھی نہ ہو۔ اور اگر مسکرا کر بات کرو گی، نرم لہجے سے بات کرو گی، میٹھے انداز میں کرو گی، تو کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، وہ شخص کہ جس کے دل میں مرض ہے، روگ ہے نفاق کا، جس کا ایمان کمزور ہے۔ کمزور ایمان والے آدمی کے دل میں کوئی اور خیال پیدا ہو جائے گا، لہٰذا ایسا نہیں ہونا چاہیے، سادہ سی بات ہو۔ پھر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بلا ضرورت اپنے گھروں سے باہر نہیں نکلنا، گھر کی چار دیواری میں رہنا ہے، اپنے گھروں میں رہنا ہے۔ ہاں بامر مجبوری، جب کوئی ضروری کام ہو جس کے بغیر گزارا نہیں، پھر تم باہر جا سکتی ہو۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی عورت جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتی ہے نا، وہ بغیر محرم کے سفر نہ کرے، بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ جب بھی سفر کرے تو اپنے محرم کے ساتھ جائے، خامد کے ساتھ جائے، باپ کے ساتھ جائے، بھائی کے ساتھ جائے، بیٹے کے ساتھ جائے، اپنے محرم کے ساتھ سفر کرے، اور بلا ضرورت اپنے گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس طرح زمانہ جاہلیت کی عورتیں اپنے آپ کو آراستہ کر کے خوبصورت بنا کر مزین ہو کر گھروں سے باہر نکلتی تھیں، اس طرح تم نے نہیں کرنا ہوگا۔ اللہ نے یہ بتا دیا وہ عورتیں جو بے پردے کا اہتمام نہ کریں اور مزین ہو کر خوبصورت بن سمر کر گھروں سے باہر نکلیں، پردہ نہ کریں، وہ کون عورتیں ہیں؟ جاہل ہیں۔ جس دور میں بھی یہ کام ہو وہ دور جاہلیت ہی ہوگا۔ اب اس کا انجام آپ سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ ماضی قریب میں رنگ روڈ پہ جو واقعہ پیش آیا، اور ابھی 14 اگست میں یادگار مینار پاکستان پہ جو واقعہ پیش آیا، یہ کس بات کا نتیجہ ہے؟ اگر پہلے سے ہی احتیاط ہو، والدین، بھائی، جو بھی سربراہ ہیں، سرپرست ہیں، وہ احتیاط کریں اور کروائیں تو نوبت یہاں تک نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت قانون دیا ہے، اس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرو، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اگر نہیں کرو گے تو نقصان اپنا ہی ہے۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، برائی اور بے حیائی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کے لیے اس پہ کنٹرول کریں، قابو پائیں۔ اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بے شک جو لوگ چاہتے ہیں ایمان والوں کے اندر بے حیائی اور برائی عام ہو، جو برائی کو عام کرنا چاہتے ہیں، بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی عذاب ہے
اور آخرت میں بھی، صرف آخرت میں ہی نہیں دنیا کے اندر بھی سزا ملتی ہے۔ یہ پریشانیاں، مہنگائی، بیماریاں جو بڑھتی جا رہی ہیں، یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اپنے گھروں میں بیٹھا کرو زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح، بے پرد ہو کر، مزین ہو کر گھروں سے باہر نہ نکلا کرو۔ اور گھروں میں رہ کر بھی کیا کرنا ہے؟ گھروں میں رہ کر بھی کیا کرنا ہے؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، گھروں میں رہ کر نماز کو قائم کرنا ہے، پابندی سے نماز پڑھنی ہے، ایک کام۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، بر وقت زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور تمام معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ اب ان باتوں پہ عمل کروا کر اللہ چاہتے کیا ہیں؟ اللہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آخر میں فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل بیت، اے میرے نبی کے گھر والوں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی آلودگی کو، نجاست کو دور کر کے تمہیں اچھی طرح پاک باز بنا دے۔ تو یہ مضمون آپ نے سارا سنا، پورا رکوع اللہ بار بار کنہیں مخاطب کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو، ازواج مطہرات کو، امہات المؤمنین کو، اور آخر میں انہی کو اہل بیت کہا گیا ہے۔ اگلی آیت پھر سن لیں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ پہلے بھی جمع مؤنث کے صیغے، اگلی آیت میں بھی پھر جمع مؤنث کے صیغے، یہاں بھی اللہ نے آپ کی ازواج کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، جو کچھ تمہارے گھروں کے اندر پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، اسے یاد بھی کرنا ہے اور آگے بیان بھی کرنا ہے۔ دونوں معنی اس میں پائے جاتے ہیں۔ وَاذْكُرْنَ، اسے یاد کرو اور اپنے دل و دماغ میں محفوظ کرو، ذہن نشیں کرو، اور اس کے بعد آگے امت تک اس کو بیان کرو۔ شریعت اسلامیہ، دین اسلام کے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں مسائل، لاکھوں احکامات جو ازواج مطہرات امہات المؤمنین نے ہم تک پہنچائے ہیں، انہوں نے بیان کیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی؟ آپ کے سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، اٹھنے کا طریقہ، غسل کا طریقہ، وضو کا، تیمم کا، کھانے کا، پینے کا، نماز تہجد کا، نماز تہجد کے طریقے، یہ سارے کنہوں نے بیان کیے ہیں؟ امہات المؤمنین نے، آپ کی ازواج مطہرات نے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ،
یاد کرو اس کو، بیان کرو اس کو جو پڑھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، فی بیوتکن تمہارے گھروں میں، یعنی من آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات ایک چیز، والحکمہ دوسری چیز حکمت۔ اب کہنے والے کہتے ہیں نہیں جی بس قرآن ہی کافی ہے، اللہ کی آیات ہی کافی ہیں، اور چیز کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اب اللہ نے یہ دو چیزیں الگ الگ بیان کی، من آیات اللہ قرآن، اللہ کی آیات، والحکمہ، اور حکمت سے مراد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت، جو کہ قرآن کریم کی اصل تشریح ہے، قرآن مجید کی وضاحت ہے، اور بغیر حدیث اور سنت کے قرآن پاک کو ہم نہ سمجھ سکتے ہیں اور نہ ہی عمل کر سکتے ہیں۔ اگر اس کے ساتھ حدیث کو رکھیں گے، حدیث کی روشنی میں قرآن سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین، یعنی ہر چیز کو پوری طرح اچھی طرح دیکھنے والا بھی ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بیان ہوا ہے ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔